ایک قربانی حضرت ابراہیم نے 10 ذی-الحج کو منہ کے میدان میں دی۔ ایک قربانی حضرت امام حسین نے 10 محرم کو کربلا کے میدان میں دی۔ ان دو قربانیوں میں حیرت انگیز حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ دونوں قربانیاں 10 تاریخ کو ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل بھی نبی کی آل میں سے ہیں، حضرت امام حسین بھی نبی کی آل میں سے ہیں۔ آل ابراہیم پر بھی درود پڑھا جاتا ہے، آل محمد پر بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ منہ والی قربانی سال کے آخری مہینے میں ہوئی اور کربلا والی قربانی سال کے پہلے مہینے میں ہوئی۔ کیا ان دو قربانیوں میں واقعی کوئی تعلق موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو کیوں بچایا؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا تھی؟ اور کیوں چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو نہیں کاٹا؟ جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 87 سال کی عمر میں ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ اس عمر میں ملی ہوئی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر صاحب اولاد اس بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک ایسی جگہ چھوڑاؤ جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، ویران علاقہ ہے، جنگل بیابان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو اس جگہ پہ چھوڑ آئے جہاں آج مکہ موجود ہے۔ بیوی اور بیٹے کو جدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان اور دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب در حقیقت خواب نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو 37 نمبر سورہ الصافات کی 102 نمبر آیت سے آگے تفصیلاً بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگاتار 3 دن تک یہی خواب آتا رہا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ وہ جان گئے کہ یہ خواب صرف خواب نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مشورہ کیا تو حضرت اسماعیل نے بھی یہی کہا کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کر گزریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 10 ذی-الحج کو حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا۔ منہ کے میدان میں حضرت اسماعیل کو لٹا کر ان کی گردن پہ چھری رکھی۔ حضرت اسماعیل نے عرض کی کہ آپ ایسا کریں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو میں تڑپوں اور مجھے تڑپتا دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کی محبت غالب آ جائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہ ہو سکے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، حضرت اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھا، انہیں زمین پہ لٹایا اور چھری چلائی، لیکن چھری نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل کے گلے کو نہ کاٹا۔ دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا اور پھر حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی، لیکن چھری نے پھر بھی حضرت اسماعیل کے گلے کو نہ کاٹا۔ حضرت ابراہیم نے پھر چھری کو مزید تیز کیا اور پھر جب چھری چلائی تو چھری چل گئی، لیکن جب آنکھوں سے پٹی ہٹا کے دیکھی تو اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے تھے اور زمین پر ایک دمبا قربان ہو چکا تھا۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا تھا کہ جنت سے ایک دمبا لے جاؤ اور جا کے چھری کے نیچے رکھ دو۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور دمبے کی قربانی ہو گئی، جو آج بھی مسلمانوں میں سنت ابراہیمی کے طور پر رائج ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان 10 ذی-الحج کو عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا تھا کہ ابراہیم کو اولاد سے زیادہ محبت ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ محبت ہے؟ کیا ابراہیم اللہ کے لیے اپنی اولاد کی گردن پہ چھری چلا سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امامت کا ٹائٹل دے دیا اور فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم قیامت تک آنے والے انسانوں کا امام میں تمہیں بنا رہا ہوں۔ اس وعدے کی تکمیل یوں ہوئی کہ اس وقت دنیا کے بڑے الہامی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اسماعیل علیہ السلام کو کیوں بچایا؟ جب خود اللہ تعالیٰ نے خواب کی صورت میں حکم دیا تھا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا بھی دی، تو پھر اسماعیل علیہ السلام کو بچانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی منشا کیا تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا تھی، اور کیوں چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو نہیں کاٹا؟ در حقیقت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی کو پیدا کرنا تھا جن کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کے انہیں خاتم النبیین کا ٹائٹل عطا فرمانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور اسماعیل کی جگہ پہ دمبے کی قربانی ہو گئی۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا، لیکن آپ کیا باوجداد میں دوسری ایسی کون سی ہستی ہے جسے اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا؟ کیونکہ حدیث مبارکہ میں دو شخصیات کا ذکر ہے، تو یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، جلد ہی اس پہ ایک ویڈیو آ رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا تو حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ یا الہی، مجھے حکم تو بیٹے کو قربان کرنے کا ملا تھا، قربانی تو ہو گئی، سنت تو بن گئی، لیکن بیٹا تو قربان نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اس کو قرآن مقدس میں سورہ مبارکہ الصافات کی ہی ایک آیت میں بیان فرما دیا کہ ہم نے اس قربانی کو تیری اولاد میں بعد میں آنے والوں میں رکھ دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، نبی آخر الزمان اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کی ولادت ہوئی، ان کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا دیا جس کا نام حسن رکھا، ایک بیٹا اور دیا جس کا نام حسین رکھا گیا۔ جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی، حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو گود میں اٹھایا، خوشی کا اظہار فرمایا، دائیں کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی، اور ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کی زوجہ ام الفضل پاس موجود تھی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، موقع خوشی کا ہے، لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ابھی جبریل آئے تھے اور یہ خبر دی کہ میرے اس بیٹے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ 60 ہجری کا دور آیا، یزید تخت نشین ہوا، خلافت کی جگہ بادشاہت نے لے لی۔ یزید نے اسلامی تعلیمات کو بگاڑنے کی کوشش کی، تخت پہ بیٹھتے ہی کچھ ایسے فیصلے کیے جو دین اسلام کے خلاف جا رہے تھے۔ یزید نے امام علی مقام سے بیعت کا مطالبہ کیا کہ آپ بھی میری بیعت کر لیں اور میرا ساتھ دیں۔ امام علی مقام نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ کربلا کے باقی کی صورت میں نکلا۔ حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں دین کو بچانے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا سر اور گھر دونوں قربان کیے۔ راہ حق میں قربانی کی وہ روایت جس کا آغاز مینا کے میدان میں ہوا تھا، اس کا اختتام کربلا کے ریگستان میں ہوا۔ علامہ محمد اقبال نے اسی فلسفے کو کچھ اس انداز میں بیان کیا تھا کہ نہایت سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعہ کربلا پہ میں ایک تفصیلی ویڈیو پوسٹ کروں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔